الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سیرت طیبہ میں مقام طائف کا بیان چل رہا ہے. دعوت اللہ کے پیغام کو قوم تک پہنچانے کا یہ ایک مرحلہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ طائف چلے گئے تھے. اللہ کی رحمتوں کے اندر یہ لوگ نہاتے ہیں. ہمیشہ پہاڑیوں میں بہار آتی ہے. کھجوروں کے جھرمٹ میں وہ رہتے ہیں. انگور کے اور طرح طرح کے پھل اور فروٹ اور بڑے بڑے باغات وہاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ خدا کی شکر گزاری ان کے قلب میں مکہ والوں سے زیادہ ہوگی. اور ویسے بھی بنو سعد کے خاندان کے لوگ خدمت کے لیے ہمیشہ مکہ آتے تھے اور اس کے پڑوسی ہیں طائف والے. بڑی امیدیں لے کر چلے گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر اپنے خادم عزیز متبنہ بیٹے زید ابن حارثہ کو ساتھ لے کر پیدل چل دیے. یہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ بنو ثقیف بڑا خاندان ہے اور ان کے 3 لوگ یہاں بڑے سردار گنے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے عبد یالیل، ایک کا نام ہے مسعود اور ایک کا نام ہے حبیب. آپ نے سوچا کہ پہلے ان تینوں سے بات کر لی جائے. اگر انہوں نے بات مانی
تو ساری بستی اور مجمع ان کی بات پر میری بات سنے گا اور اللہ کے زیادہ تر بندے ایمان میں یہاں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، تینوں اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ادب کے ساتھ آپ نے سلام کیا اور کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں، نام میرا محمد ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اسی پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے کچھ پیغامات، کچھ خوشیاں اور کچھ تحفے لایا ہوں، میری بات کو آپ سن لیجئے۔ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، انسان کا جو مادہ ہے اس مادے میں شروع ہی سے نرمی، خیر خواہی، نیکوکاری، ہمدردی ایسے صفات کے ماحول یا صفتوں کے ساتھ رہا جائے تو لاکھ گنا اس کو دولت ملے یا لاکھ جنتوں جیسی بہاریں ملیں، وہ شکر گزار ہی بندہ کہلائے گا۔ اور اگر ان صفتوں سے دل خالی ہو جائے تو پھر سوائے مغرور بننے کے اور کوئی چارہ کار اس کے پاس نہیں رہتا۔ یہی ہوا وہ کہ یہ تینوں کے تینوں خدا کے شکر کو کیا وجہ لاتے بلکہ اس پر فخر کرنے لگے۔ تمہارا ملک، تمہارا علاقہ، تمہاری بستی، نہ وہاں سبز و شاداب ہے، نہ وہاں کھیتی باڑی ہے، نہ وہاں باغات ہیں، یہاں دیکھو ہمارا حال کیا ہے۔ اس چیز کے اندر ایک کو کمتر، حقیر اور اپنے آپ کو جب بڑا سمجھنے کا مادہ پیدا ہو گیا تو اس کا نتیجہ سوائے غرور کے اور کچھ نہیں نکلتا، اور یہی غرور اور گھمنڈ اس کو جب تک دنیا ہی کے اندر مٹی میں نہ ملا دے، مثال قائم نہ کر دے، پھر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ عبد یالیل کہنے لگا، تم اپنے آپ کو نبی بتاتے ہو، اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ تم اگر سچے رسول ہوتے اور تم دعویٰ کرتے تو میرے لیے تو یہی اچھا ہے، میں کعبے میں جاؤں اور اپنی داڑھی منڈا لوں۔ یعنی مخالفت اور انکار کرنے کا یہ ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے، توہین کرنے کا جملہ ہے، میں نہیں مانتا تم کو۔ دوسرا کہنے لگا، بھائی کہ اتنے سارے مکہ کے لوگوں میں خدا نے تم کو ہی رسول بنایا، تم کو ہی نبی بنایا، میں دیکھ رہا ہوں اگر تم کو خدا نے نبی بنایا ہے تو اتنی دور مسافت سے تم یہاں آئے ہو تو تمہارے لیے ایک گدھے کا بھی انتظام نہیں کیا، تم کیسے رسول بن سکتے ہو؟ اور تیسرے نے تو انتہا کر دی، کہنے لگے مجھے تو آپ سے بات نہیں کرنا ہی اچھا لگتا ہے، میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، جھٹلایا۔
صرف یہاں تک بس نہیں کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جہنم انہوں نے خرید لی، دعائے مصطفیٰ ٹھہری، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے قطرات جو ان کی نسلوں میں رنگ لائے، پکے ایمان والے، سچے ایماندار، اللہ کے وفادار بندے ان کی نسلوں سے نکل پڑے۔ یہ صدقہ اور رحمت اور وسیلہ اور دعا ہے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بعد ان بدبختوں نے آوارہ نکمے اور اوباش جوانوں کو پیچھے کر دیا۔ ان جوان بچوں کے پاس کیا عظمت تھی، انہوں نے دھتکارنا چالو کر دیا، برا بھلا چالو کر دیا، ڈھکیلنا چالو کر دیا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، طائف کے مقام سے اور بستی سے اور گھروں سے اور محلے سے آپ کو ڈھکیلتے ہوئے طائف کی بستی کے کنارے لے آئے۔ جب آپ نہیں جا رہے تھے تو ان جوانوں نے جو کتے پال رکھے تھے آپ کے پیچھے کتے لگا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتے بھونکتے ہوئے خونخوار آپ کے اوپر جھپٹ پڑے۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے پر کتوں کی نگاہ پڑی، کتے پالتو بلی کی طرح جیسے اپنے مالک کے قدموں میں بلی چانٹ کر کے سوتی ہے، کتے اپنے پاؤں کا بوسہ دینے لگے، جھک گئے۔ آپ کے اشارے سے وہ کتے پھر واپس چلے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ کتے دوبارہ طائف کے بستی میں نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا۔ ہدایت دینے پر آ جائیں تو پروردگار ایک نجس، ایک حیوان اور ایک جانور نما مخلوق کو ہدایت دیتا ہے کہ بس وہ کسی کے کہنے پر کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی چیز گھمنڈی کی نہیں، غرور کی نہیں۔ لیکن یہاں کیا تماشا ہے، گھمنڈی میں، غرور میں چکنا چور ہو کر کے مالک کائنات کو بھول جانو کے پلو میں ہدایت بھی نصیب نہیں۔ یہ اتنا برا مرض ہے جس کسی میں گھس جائے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ مرض یہ نہیں دیکھتا یہ جاہل ہے، یہ عالم ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا اناڑی ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اس کا انجام تباہی ہی تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ 1 میل تک اندازہ لگائیے، بولنے والا اپنی زبان سے بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ کیا تماشا ہوا ہوگا، کیا
منظر فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان بدتمیز نوجوانوں نے 2 قطاریں لگائی اور بیچ میں کچھ لڑکے دھکیلتے ہوئے آپ کو باہر لے کر آئے۔ کوئی ادھر سے پتھر مارتا، کوئی ادھر سے پتھر مارتا۔ آپ کے موزے مبارک جو نالین کے اوپر آپ نے پہن رکھے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ بیٹھنے کے بعد اگر آپ موزے نکالنا چاہتے تھے تو وہ خون سے ایسا چپک گئے کہ آسانی سے موزے نکلنے تیار نہیں تھے۔ کتنی مار کھائی، کیسا خون بہایا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، یہ خون آپ نے جو بہایا کس چیز کے لیے؟ مار کھائی کس چیز کے لیے؟ ان تماموں کی گالیاں کھائیں کس چیز کے لیے؟ دھکے کھائے کس چیز کے لیے؟ یہ وہی دین، وہی اسلام، وہی کلمہ، وہی ایمان جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے آپ نے اپنے خون کے قطروں سے اس گلشن کی آبیاری کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 میل تک یہ آوارہ بچے مارتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ واپس ہو گئے۔ وہاں سے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑ کر 2 میل چلا کر کے ایک باغ میں لے کر آئے۔ یہ باغ انگور کا ایک طرف، کھجور کا ایک طرف، دونوں کے بیچ ایک بڑا درخت۔ اس درخت کے سائے میں زید ابن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ یہاں بیٹھنے کے بعد کیا کیفیت ہو گئی، کیسی دعائیں مانگی، اور کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر ایمان کے گلشن سے باس ملی اور پھول کی خوشبو سے معطر ہوا۔ انشاءاللہ کل آئندہ مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت اللہ کے پیغام اور زندگی مبارک کے حصے سے ہم تماموں کو عبرت لے کر اسی کے اجالے اور نور میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔